سلام علی عباده الذین اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمرہ حدیبیہ کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں سیرت میں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ سب عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کے اپنے ساتھ عمرے کی غرض سے نکلے، تقریباً 1400 صحابہ اکرام کو لے کے. لیکن یہ ہوا کہ ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، کیونکہ جو قریش تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو شاید کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں ہمارے پہ، اور ظاہر ایک تو دشمنی تھی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں داخل ہونے دیں گے. اس میں پھر کچھ گفت و شنید ہوتی ہے وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر، اور وہ سہیل بن عمرو کو وہ بھیجتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، جو کہ ایک سردار وہاں کے، اور اس نے آ کے پھر کچھ شرائط پیش کی، اور اس میں جو ہے پھر وہ شرائط جو ہیں وہ کافی ویسے تو غیر منصفانہ شرائط تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مانا، اور وہ باقاعدہ کانٹریکٹ جو ہے وہ لکھا گیا. اسی دوران سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا جو تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو کے وہ وہاں پہ، بلکہ کیونکہ باپ نے اس کو قید کر رکھا تھا، وہ قید سے چھوٹ کر آتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ آئے، لیکن چونکہ ڈیسائیڈ یہ ہو گیا ہوا تھا کہ اب جو بھی آئے گا کافروں کی طرف سے تو اس کو واپس کیا جائے گا، تو اس لیے پھر ان کو واپس کیا گیا. حالانکہ یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن یہ کرنا پڑا. کسی کا مائک آن ہے آئی گیس، شیرین آپ کا پلیز مائک آن کر لیں. جی تو ان کو واپس، شیرین آپ کا مائک آف ہے، مائک آن ہے، مائک آف کر لیں، بیچ میں نوائز آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کرنے کا کہا، اور ان کو کہا کہ ظاہر اب ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں تو کانٹریکٹ کی پاسداری تو ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تسلی دی کہ صبر کرو، اور اپنے لیے اس صبر کو بھی تمہیں ثواب کا باعث سمجھو، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے بھی اور جتنے بھی کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالیں گے کشادگی کی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ اب جب عمرے کے لیے وہ لوگ نہیں جا سکے، یعنی انہوں نے شرائط میں یہ بھی ایک شرط رکھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگلے سال آئیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی نا، کیونکہ دیکھیں سب لوگ عمرے کی نیت سے اتنے سالوں بعد جا رہے ہیں، احرام پہن کے قربانی کا جانور گھر سے لے کے نکلے ہیں، اور این بالکل مطلب حدیبیہ مکہ کے پاس پہنچ کر ان پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو ظاہر اس پہ ان کو بہت زیادہ غم ہوا نا. جیسا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے اوپر اس کو اس طرح رکھ کے امیجن کریں کہ جیسے آپ پوری تیاری سے عمرہ کر کے جا رہے ہیں، احرام بھی آپ نے پہن لیا، اور این آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی آپ واپس پاکستان چلے جائیں یا اپنے ملک چلے جائیں، کیونکہ آپ کو تو فلاں وجہ سے عمرے کی اجازت نہیں مل رہی، آپ کا ویزا ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ بھی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے. تو کتنا زیادہ وہ ڈس اپوائنٹنگ اور کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا. ایک مسلمان جو ہے ظاہر اس کی ہماری تو ایک جو جذبات ہیں اس جگہ کے لیے، تو ابھی آپ دیکھیں یہ لوگ جو تھے یہ تو بلونگ کرتے تھے اس جگہ سے، اپنا وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، تو ان کی محبت کا تو عالم بھی اور ہی تھا. ٹھیک ہے، بہرحال ان کو سخت غم ہوا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو. کہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ روک دیا جائے نا تو آپ پھر قربانی کر دیتے ہیں وہاں پہ احرام کھول کے. لیکن کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی لیکن کوئی نہ اٹھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بات کہیں اور صحابہ کرام اس کو مانے نہ، تو اٹھ کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہاں پہ غم کا عالم اتنا ہے، اتنی یعنی شدید، آپ کہہ لیں کہ ایک دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، اتنی شدید تکلیف ہے، اور ظاہر غصہ بھی تھا ساتھ ساتھ کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کی جا رہی ہے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور قربان کرو، اٹھو، احرام کھولو، لیکن کوئی نہیں اٹھا. تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساتھ ہی تھیں آپ کے ازواج مطہرات میں سے، ان کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں، میری کوئی بات نہیں مان رہا. کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی خود بھی غمزدہ ہوئے تھے. ایک تو ویسے ظاہر اتنی مشکل سچویشن ہو گئی تھی، اوپر سے صحابہ کرام کا ایسا رویہ. تو انہوں نے جا کے اپنی جو وائف تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر لیں اور خود اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں. یہ بہت زیرک خاتون تھی، بہت یعنی اچھی معاملہ فہم تھی. تو انہوں نے بڑی حکیمانہ بات کی کہ آپ اگر یہ کر لیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد سب کو کرنا پڑے گا، تو آپ کسی کو بار بار نہ کہیں، بس آپ اپنا جانور ذبح کریں، اس کے بعد اپنا سر منڈوا لیں، یعنی اپنا احرام شرام بھی اس کے بعد کھول لیں. آپ تو آپ یعنی اس سے دستبرداری کا وہ کریں اظہار، تو سب خود ہی اس کو فالو کریں. ابھی دیکھیں ہمارے یہاں تو بیویوں سے مشورہ لینا بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے نا، بالخصوص اگر کوئی ایسا خاص معاملہ ہے، کوئی اسپیشل کوئی بات ہے، تو اس میں بالعموم سارے گھروں میں تو نہیں، لیکن کچھ ایک کانسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو یہاں پہ دیکھیں اتنا اہم معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف سے جا کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہوتا ہے کہ ایسے معاملے میں ایک دوسرے کو ڈھارس بھی دی جائے اور ایک دوسرے کو اچھا مشورہ بھی دیا جائے. اگر ہسبینڈ پریشان ہے تو وائف اس میں جو ہے وہ ایسا کردار ادا کرے، اینڈ وائس ورسا، یعنی وائف پریشان ہے تو ہسبینڈ اس میں ایسا کردار ادا کرے، بجائے اس کے کہ کوئی آگے سے غصہ کرتی ہے، کہتی ہاں دیکھو یہ تو ہے ہی ایسے، دیکھو کتنے برے ہیں معاذ اللہ کہ تمہاری بات نہیں مان رہے. ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں انہوں نے کتنی حکیمانہ بات کی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے ٹائم پہ نا دونوں فریقین میں سے جب ایک اگر پریشان ہے یا غم میں ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے حوصلہ دے، ہمت والی بات کرے اور کوئی یعنی تھوڑی سمجھ بوجھ بصیرت کے ساتھ بات کرے. تو بہرحال انہوں نے یہ مشورہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا اور یہی کیا. اور مشرکین کو جلانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا. یہ غالباً کوئی غزوہ بدر میں پکڑا ہوگا نا ان کا اونٹ. اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ان کو یہ بتانے کے لیے نا، کو جلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈوا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو ہی قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. آپ سوچیں، یعنی اب ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، انہوں نے یہ عمل کر دیا. یقین تو کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم اتنے جوش و جذبے سے نکلے ہیں اور اتنا سفر طے کر کے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں سفر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے. تو اتنا سفر کر کے بھی آئے، اتنے شوق سے اتنے جذبے سے سب نکلے، اور یہی زیادتی ان کے ساتھ اتنی زیادہ کی گئی کہ ان کو روک دیا گیا. سخت غم اور غصے کا عالم. لیکن خیر وہ مشورہ بڑا اچھا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل کیا. باقی سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو تو کر دیا، لیکن اتنا غم و غصہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے ہی لڑ پڑیں گے. یعنی اتنی ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ سٹریس میں غم میں ہوں تو اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی نے بات کی تو شاید آپ اسی سے لڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ ان کی کیفیات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی معاذ اللہ کسی کا کوئی نیگیٹو پہلو نہیں بیان کیا جا رہا. یہ سب انسانی جذبات ہیں، یہ سب انسانی کمزوریاں ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا، جو میں نے اگزامپل دی، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی بھی انسان اس سے کسی کا نیک یا بد ہونا ثابت نہیں ہوتا. صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پہ یہ جو مطلب اتنے جید صحابہ کرام سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار محبت کرنے والے، اتنے جان نثار صحابہ کرام تھے. ان میں سے تو کسی سے بھی کوئی ایسی توقع نہیں تھی کہ کوئی جو ہے کوئی غلط کام کرے گا. لیکن بس ایک ہوتا ہے نا جذبات کا غلبہ بعض دفعہ انسان پہ اتنا آ جاتا ہے کہ آپ کی عمل کی طاقت جو ہے وہ بھی رہ جاتی ہے. تو بہرحال خیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس عمل کو کر تو لیا. اور اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے.
ٹھیک ہے. اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی دو وجوہات تھی. ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی. کیونکہ برابری ان دا سینس کہ یعنی جس طرح وہ جو شرائط جو طے ہوئی تھی وہ تو کوئی صحیح تو نہیں تھی نا، ان میں تو کافی آپ کہہ لیں کہ غیر منصفانہ وہ شرائط تھی اور بیلنس نہیں تھا اس میں. کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، جیسا کہ ابو جندل کا واقعہ نہیں، جو ابو جندل رضی اللہ عنہ ان کا بھی جو واقعہ تھا، اس سے بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنا غم اور غصہ آیا تھا اس وقت، کیونکہ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے آئے تھے اور ان کی اوپر تشدد کے نشان تھے، ظلم کیا جا رہا تھا ان کے اوپر، اور اس وقت ان کو یہ کہنا کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں، یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی. مسلمان اس وجہ سے بھی بہت غم و غصے میں تھے. تو اسی لیے اسی بات کو یہاں پہ مینشن کیا گیا کہ یہ بڑی ہی غلط سی شرط تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمانوں کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن ہمارے میں سے اگر کوئی ان کے پاس چلا جاتا ہے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے. کتنی یعنی زیادتی والی بات ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کیسے دے رہے کہ یہ جو دو باتیں تھی نا بہت ہی زیادہ زیادتی ظلم والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا. پہلی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عمرہ نہیں کر پا رہے، ایک یہ بہت بڑا غم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ اگلے سال عمرہ کریں گے. خواب تو سچا ہے، کیونکہ دیکھیں انبیاء کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اشارہ ہوتا تھا. تو یہ ان کو بتایا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو خواب سچا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا، تو ہم کریں گے عمرہ، اگلے سال کر لیں گے. اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے. یعنی اب صلح کی وہ دفعہ کیا تھی جس کا ادھر رعایت کا ذکر ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی ایسی شرائط تو نہیں ہم نے مان لی کہ ہم کبھی دوبارہ انٹر ہی نہیں ہو سکیں گے مکہ میں، یا ہم دوبارہ کبھی عمرہ کر ہی نہیں سکیں گے، بس صرف یہ کہ ابھی نہیں کر سکیں گے، اگلے سال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی ایسے قطعی روکنے والا حکم نہیں تھا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ ہمیشہ کی کوئی پابندی والا کر لیتے اور اس وقت پھر ماننا پڑ جاتا کسی وجہ سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ اگر آپ رویہ دیکھیں نا کہ آپ نے کتنی پازیٹیو بات کی اور جو مثبت پہلو تھا اس سارے کانٹریکٹ کا وہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی ٹرائل آتی ہے نا، کوئی ایسی آزمائش آتی ہے، ونس اگین میں آپ کو وہی کہوں گی کہ امیجن یور سیلف اسٹینڈنگ ایٹ جدہ ایئرپورٹ اینڈ یو آر بینگ ٹولڈ کہ جی یو آر گوئنگ بیک، آپ نے احرام پہنا ہوا سب کچھ کیا. اب ایسے ٹائم پہ پازیٹیو رہنا آلموسٹ ناممکن ہی ہو سکتا ہے، چاہے کوئی ہو، آپ ہو، میں ہوں، ہمارے ہسبینڈ ہو، جو بھی ہوں، کتنا بھی کوئی میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ کوئی ولی کو کچھ بھی ہو، یہ اتنا بڑا ایک غم والا معاملہ ہوگا. آپ اتنا ایکسپینڈیچر بھی کر کے گئے، آپ اتنے جوش سے اتنے تیاری کر کے اتنا کچھ سوچ کے گئے، اور وہاں پہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے رہ گیا پیچھے کہ جی اب آپ جو ہیں واپس جائیں، آپ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں. ایسے میں مثبت رہنا، پازیٹیو رہنا، اور یہ سوچنا کہ اچھا اس میں کوئی خیر ہوگی اور کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہی تو ایک لیڈر کی خصوصیت ہونی چاہیے نا، اور یہی ایک مومن کے اندر بھی ایسا ٹھہراؤ اور ایسا آپ کہہ لیں کہ برداشت اور صبر اور ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھیں، اپنے نروز جو ہیں اس کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور پازیٹیو رہیں. کیونکہ نیگیٹو ہو کے کیا ہوتا، واویلا کرتے، غصہ کرتے، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے یا کوئی جنگ سٹارٹ ہو جاتی، تو اس سے تو معاملہ بگڑنا ہی تھا نا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکیمانہ طریقے سے ان کو سمجھایا کہ اس سال روکا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے. اور اس میں دیکھیں اللہ پہ توکل بھی نظر آتا ہے نا، کہ ایک مومن کو آزمائش کے وقت اللہ پہ کیسا توکل کرنا چاہیے کہ میرا رب اس سے نکالے گا، اور اس میں ابھی مجھے اگر کوئی خیر نہیں نظر آ رہی، اس معاملے میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور توکل جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، وہ بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے تحت آپ تسلی بھی دے رہے ہیں. اور دوسری وجہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے صحابہ کرام کو مطمئن کیا کہ دیکھو ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا، اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا.
یعنی اگر مسلمانوں سے اب کوئی کٹ کے واپس جاتا ہے قریش کی طرف تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ مرتد ہو کے گیا ہے، مسلمانوں کا مطلب دین چھوڑ کے، اللہ کا دین چھوڑ کے ان کا دشمن ہو کے گیا ہے نا، تو پھر اس کا ہمارے پاس رہنے کا تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کتنے ایک وہ وزڈم سے انہوں نے بات کی کہ اگر اس پوائنٹ پہ غور تو کرو کہ ہمارا کوئی ادھر جاتا ہے تو وہ تو ویسے ہی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے نا، اور اگر ان کا کوئی جو آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے۔ یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ پہ توکل والی بات کہ اتنے غم کے عالم میں ایسی مثبت سوچ اور ایسا توکل یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مطلب جو واقعی مضبوط ایمان والا ہوگا نا، اور جو واقعی ثابت قدم رہنے والا ہوگا، جس کو یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے گا، جو کہ جذبات سے اوپر ہو کے سوچتا ہے ایسے معاملات میں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ ایسی سچویشن میں جذبات غالب آتے ہیں، لیکن یہ جو لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہے نا کہ اس وقت کمپوزڈ رہیں، پازیٹیو رہیں، مثبت سوچیں، بہت کم لوگوں میں یہ ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ ہمارے پاس آتا ہے مسلمان ہو کے اور ہمیں واپس کرنا بھی پڑ جاتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے ضرور۔ ابھی آپ پڑھیں گے آگے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی مسلمانوں کے حق میں کیا۔ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بالکل کافروں کے حق میں ہے کہ جو ان کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کے آ رہا ہے تو اس کو واپس بھیجنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ جس طرح کام کر رہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، ابھی آگے پڑھیں گے ہم۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوئی تھی، لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینا ممکن تھی۔ ایک تو دیکھیں اس میں یہ بھی آپشن تھی، مدینہ آنے والوں کے لیے کہا گیا تھا نا، حبشہ تو جا سکتے تھے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ تو مسلمانوں کے حق میں تھا، وہاں پہ ادھر تو کوئی صلح لاگو نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک وہ دروازہ ابھی کھلا تھا۔ لیکن بظاہر تو جو یہ صلح ہے یہ بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، اب حضرت عمر فاروق جو ہے نا بہت آپ کو پتہ ہے غصے کے تیز تھے اور جذبات کے بھی زیادہ تیز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود بتاتے ہیں کہ میرے لیے اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنے اوپر کنٹرول کرنا مجھے مشکل ہو رہا تھا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ خیر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، یعنی کیوں نہیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ بلا، کہ کیوں نہیں۔ پھر وہ بولے کہ تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں ان سے دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں واپس پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ کن مارکا ہونا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں ان کی زیادتی مانیں، ہم کیوں ایسے جھکیں، ان سے دب کیوں جائیں، جبکہ ہم تو حق پر ہیں اور باطل پر تو یہ ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آگے سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے ساتھ زادے، ان کے فادر کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب، ان کا اسی طرح کنیت آتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے۔ پھر دیکھیں کیسا توکل، کیسا یقین اور کیسی اطاعت اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، اگرچہ اللہ نے مجھے کہا تھا یا مجھے اشارہ دیا تھا عمرے کا، لیکن وہ غالباً ابھی نہیں تھا، وہ اگلے سال کے لیے تھا، اور ابھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ ابھی واپس چلے جاؤ، یہ معاملہ اسی طرح سے ٹھیک ہوگا اور اسی میں ہمارا فائدہ ہوگا اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کرے گا، تو یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اس کے لیے بھی یقین اور توکل چاہیے نا، کہ اگر میں اللہ کی بات پر عمل کروں گا تو بظاہر چاہے مجھے دنیا کے لحاظ سے اپنا نقصان بھی ہوتا نظر آئے، لیکن میرا یقین یہی ہونا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، اسی میں ہی فائدہ۔ بہت دفعہ ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آتی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں سب کچھ آپ کے اپوزٹ لگ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں آپ نے سچ بولنا ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے سچ بول کے تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یا کوئی معاملہ ایسا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے
کہ آپ کے خلاف ہوگا، لیکن سچ بولنا ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ تو دنیا کے ڈر سے سچ بولنے سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں نا، یا ہم کہتے ہیں کہ او نہیں یہ تو میرا بڑا کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اگر میں نے یہ دین کا طریقہ اپنایا یا اللہ کی بات مان لی، کیونکہ شرح صدر نہیں نہ ہوتا، ویسے یقین بھی نہیں ہوتا، توکل بھی نہیں ہوتا اللہ کی باتوں پہ. تو دیکھیں یہی بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی جو بھی حکمت سے جو کچھ ہو رہا ہے زندگی میں اس پہ بس تھوڑا یقین کر لیں کہ اسی میں ہی فائدہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کریں گے. چاہے مجھے ابھی حالات بہت مشکل لگ رہے ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ خیر کرے. کیونکہ مومن کا معاملہ یہی ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے ابھی خیر نہیں بھی ملی تو آخرت میں تو ملے گی. اگر میں اس غم پہ، اس پریشانی پہ صبر شکر ہی کرتا ہوں، ثابت قدم ہی رہتا ہوں، کوئی واویلا نہیں کرتا، کوئی گلے شکوے نہیں کرتا اللہ سے، تو اس پہ بھی مجھے اجر ملے گا. مومن کا معاملہ تو ہے یہ، غم میں صبر کرے گا، مشکل میں صبر کرے گا تو اس پہ بھی اجر پائے گا، خوشی میں شکر ادا کرے گا تو اس پہ بھی اجر پائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معاملہ اس طرح سے ہونا تھا، یہ ایسے ہوا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی سمجھایا، لیکن ان کو ابھی بھی جو ہے نا اس کا سکون تسلی نہیں ہوئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا نا، ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کافی کمپوزڈ اور کام قسم کی پرسنالٹی تھے، کول مائنڈڈ تھے. انہوں نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا. کیونکہ ہوتا نا ایسے جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو شرازہ بکھرتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، غصے میں آ کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم نہیں تمہارے ساتھ رہیں گے. تو انہوں نے دیکھیں کتنی حکیمانہ بات کی کہ اب یہ نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے یا پیچھے ہونے یا تھوڑا سا بیک آف کر جاؤ کہ میں تو اس پہ اب آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اس معاملے میں رکاب تھامے رہو، یعنی ان کے ساتھ ہی رہو، جڑے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. یعنی مرتے دم تک نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ نبی حق پر ہیں. آزمائش تھی نا، اکثر ہی ہوتا ہے کہ انسان آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا. تو مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ میری آزمائش ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ فتح کی آیات ہے نا، سورۃ الفتح کی، یہ یا پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح نازل کی، فتح مبین، واضح فتح، یعنی بالکل کلیئر، روشن ایک فتح تھی. اللہ تعالیٰ نے اس صلح کا جو ہے وہ فتح مبین قرار دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اس کو فتح قرار دیا گیا. اور اس میں پھر آگے بھی آیات آتی ہیں، اس میں یہ بھی آتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ وہی اللہ جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید سکون کا اضافہ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوپر جب اتنا توکل اور یقین کرے نا انسان مصائب میں، آزمائش میں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی سکینت نازل کی جاتی ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ ساتھ تو نہیں چھوڑتے اپنے اوپر توکل اور یقین کرنے والوں کا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں یہ بھی آگے بتایا ہے. اس کی آیت میں، آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ پھر یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن میں ویسے آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ بھی آگے سکینت کا بھی آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے جا کے دوبارہ سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے یہ فتح تمہیں دی تھی. اور پھر یہاں پہ جن لوگوں نے یعنی اتنا زیادہ یہ ایک توکل کا اظہار کیا اور اتنا زیادہ اللہ پہ بھروسہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعی بعد میں بہت زبردست اجر دیا تھا. اور یہ جو صلح ہوئی تھی یہ واقعی ایک فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر امن و امان ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. پھر فتح مکہ ہو گئی تھی اس کے بعد. ٹھیک ہے نا، یہ تو بھی 6 ہجری کا واقعہ. بہرحال چلیے لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں.
تو اس سے پھر ان کے دل کو سکون ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ واپس چلے گی۔ لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس تقصیر پر، تقصیر کہتے ہیں کوئی خطا پر، اس پر ان کو ندامت ہوتی تھی، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے پھر بہت سے نیک اعمال کیے اور برابر صدقہ و خیرات بھی کیا، روزے بھی رکھے، نماز پڑھی، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندی۔ یعنی بعد میں ان کو احساس ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا تھا، اور میں اتنے غصے میں کیوں آ گیا، تو میں کیوں بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا فتح ہے، یا ہم کیوں ایسے کریں، ہم مطلب مجھے کیوں ایسی فیلنگز آ رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے وہی بات ہے، ہر انسان کا جذبات اور طریقہ کار مختلف طریقے سے ہوتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بعد میں وہ استغفار بھی کرتے تھے، اور انہوں نے جس ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ سے کچھ غلط ہوا، تو وہ یہ بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھے انہوں نے، سارے نیک اعمال کر کے تو انہوں نے پھر ذرا اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بس بات ہے کہ دیکھیں اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل جو ہے نا، یہ اتنا بڑا ایک سہارا ہے ایمان والوں کا مشکلات میں، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں انسان پریشان تو ہوتا ہے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے جب کوئی آزمائش آئے، مشکل آئے، لیکن اگر اللہ پر توکل بھروسہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ پرسکون بھی کر دیتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا نا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جڑتے ہیں نا اس کلام سے، اور آپ کو زندگی کی اور زندگی کے معاملات کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور پھر سمجھ آتا ہے کہ آپ کو رویہ کیا اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ سکون بھی ملتا ہے، وہ توکل اور بھروسہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن یہ اگر نہیں نا پتا ہو کہ یہ میرا امتحان ہے اور اب میں نے اس میں کیسے بہیو کرنا ہے، تو پھر عجیب عجیب رویے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ بس یہ توکل کر لیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے آزمائش، اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہے، چاہے مجھے ابھی نہیں بھی نظر آ رہی۔ تو پازیٹیو رہنا ہے، پر امید رہنا ہے، اللہ سے پازیٹیو گمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی نیگیٹو نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے، کیسے بھی حالات ہوں۔ اب وہ تو عمرے کی سعادت چاہ رہے تھے نا سب لوگ کہ عمرے کی سعادت مل جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو بیت رضوان کی سعادت دی، اور پھر اس سارے صبر اور اس سارے برداشت کے اوپر ان کو کتنا زیادہ اجر ملا، اور پھر اس صلح کا بعد میں جو ہے کتنا زبردست فائدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ کی حکمت کے تحت ہوتے ہیں، جس کو بعض دفعہ انسان بظاہر نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، بعد میں سمجھ آتی ہے اس کی۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ مہاجر عورتوں کا قضیہ اگلا ٹاپک ہے۔ قضیہ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ مقدمہ، کوئی ایسے لا سوٹ وغیرہ۔ تو اس میں کیا ہوا، اس کے یہ بھی ایک بڑا اہم ہے، اس کو پڑھ لیں۔ صلح مکمل ہو چکی اور لوگ عمرے سے حلال ہو چکے، یعنی اب ظاہر اپنے احرام تو انہوں نے ادھر ہی اتار لیے تھے، تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں۔ ان کے کافر سرپرستوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی واپس کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں تو معاہدے میں شامل ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا نکتہ سمجھایا کہ یہ مسلمان ہو کر آ گئی ہیں تو ان کو واپس نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے۔ ایسی مدد اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ایک حکم نازل کیا، سورہ الممتحنہ کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، یعنی جانچ لو کہ واقعی اللہ اور اس کے دین کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں یا ویسے ہی کوئی کسی اور وجہ سے آئی۔ اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر تم انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی ظاہر اب تو ان کے اگر شوہر بھی ہے وہاں پہ کافر تو وہ تو ختم ہو گیا رشتہ، کیونکہ وہ مسلمان ہوگی۔ البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے وہ انہیں واپس کرو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ تم بھی ان کے مہر انہیں ادا کرو۔ یعنی اب ان کا ادھر نکاح تو ختم ہو گیا، بے شک ان کو واپس نہیں کر رہے ہو، لیکن جو ان کے شوہروں نے ان کو مہر دیے ہوئے تھے نا وہ تم ان کو واپس کرو، اور اب اگر تم میں سے ان کو کوئی نکاح میں اپنے لینا چاہتا تو ان عورتوں کو اب تم نے نکاح دینا، مہر دینا نکاح کے وقت، یعنی ڈبل مہر، ایک ان کے شوہروں کو دو، ٹھیک ہے، کہ ان کا ظاہر ہے وہ ختم ہو گیا نکاح، اور اگر تم نکاح کر رہے ہو تو ان عورتوں کو بھی تم نے جو ہے وہ دینا ہے مہر، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو،
ٹھیک ہے، یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ کافر عورتیں اب نکاح میں نہیں رکھنی. یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے. آگے پھر سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، یعنی خود سے کوئی ایسا کوئی جھوٹا کوئی الزام نہ گھڑ کے لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کرے گی تو ان سے بیعت لے لو. یعنی یہ شرائط بتائے گی، اس شرائط کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آتی تھی نا عورتیں مسلمانوں کی، ان سے بیعت لیتے تھے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب ان کے ایمان کو جانچ کے ان کی پرکھ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کر لیتے تھے اور فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی. صرف زبان سے کہتے تھے، مصافحہ نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کے ساتھ تو ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے نا، عورتوں سے صرف زبانی. اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے تھے. نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا. ابھی حکم ہو گیا کہ کافر عورت جو ہے اس سے تم نے نہیں اپنے نکاح میں رکھنا، اور اگر کوئی وہاں سے کافروں کے سے مسلمان ہو کے ادھر آ رہی ہے تو اس کو بھی واپس نہیں کرنا. اچھا، مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت. بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بنو ہاشم کے حلیف یعنی دوست تھے. بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے نا، ان کے دوست ہی تھے. یہ قبائل میں ہوتا تھا نا، کوئی قبیلہ کسی کا دوست ہوتا تھا، کوئی قبیلہ کسی کا دشمن ہوتا تھا. جبکہ ان کا دشمن یعنی ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے. وہ پھر آگے ڈیٹیلز آئیں گی تو پڑھ لیں گے. کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل، یہ پڑھیں. رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھا، یعنی ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، تو ان میں سے ابو بصیر نامی، اب یہ دیکھیں جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی نا کہ کیسے اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ پلٹے گا، جس کو قریش نے تو اپنے حق میں سمجھا تھا کہ ہمارے سے اگر کوئی مسلمان ہو کے ان کے پاس آئے گا تو تم نے واپس کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا نا کہ اللہ کی کشادگی کی راہ نکالے گا. اب یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ معاملہ ان کے اوپر ہی پلٹا. ان میں سے ابو بصیر نامی ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے اب ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اپنے کانٹریکٹ کے تحت. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے 2 آدمی بھیجے کہ بھی اس کو واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. جب ذوالحلیفہ پہنچے نا تو وہاں پر ابو بصیر نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا. اتنے میں ابو بصیر بھی واپس آ گئے مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس میں کر دیا جائے. ان کو سمجھ آ گئی کہ مجھے واپس تو جانا ہی پڑے گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھاگ کر ساحل سمندر پہ چلے گئے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر آ گئے دوبارہ سے اس قید سے چھوٹ کے. اب وہ ادھر نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. وہ پتا تھا کہ وہ میں تو واپس کر دیا جاؤں گا، کانٹریکٹ ہوا. تو وہ نا ابو بصیر کے پاس چلے گئے. وہ ابو بصیر نے جو ہے نا یہ کیا کہ یہ ساحل سمندر پہ اپنا ایسے ایک بسیرا سا کر لیا. تو ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آن ملے. ٹھیک ہے، اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی پوری جماعت اکٹھی ہو گئی وہاں پہ. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ، وہ جیسا کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی تدبیر کی. اب وہاں پہ نا ساحل سمندر کے ایریا میں جہاں پہ بھی تھا، وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، وہ تو مدینہ کے لوگوں سے تھا. تو وہاں پہ پوری ان کی جماعت اکٹھی ہوگی. اس کے بعد اب قریش کا جو قافلہ بھی ملک کے شام جاتا اس سے یہ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے اور اس کے اوپر حملہ کرتے اور ان کا مال چھین لیتے تھے. اس سے اب قریش تنگ پڑنے لگ گئے. انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ انہیں آپ مدینہ بلا لیں اور ان کو اپنے پاس ہی رکھیں. اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. خود اپنی شرائط جو ہے اس سے اب وہ پیچھے ہٹے اور اس کو چینج کرنے کی اب ریکویسٹ لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ظاہر وہ ساحلی راستے سے جاتے تھے نا شام. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کیسے مکے سے قافلے جاتے تھے اوپر شام کی طرف. اب ہر قافلے کے اوپر وہ اٹیک کر دیتے تھے کیونکہ اب تو پوری جماعت بن گئی تھی ان کی، اور وہ بدلہ لیتے تھے ان سے اور ان کو حملہ کرتے، مال چھینے. اب یہ خود اتنے تنگ پڑے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی آتا نا تو آپ اپنے پاس ہی پناہ دے دیں، ادھر سے ہٹائیں ان کو کسی طرح. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلا بھیجا. وہ آ گئے اور اس طرح یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو گئی. سبحان اللہ.
صلح کا اثر، اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا۔ مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مل گیا، کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا امن و امان ہو گیا تھا نا، تو دعوت و تبلیغ کا کام آسان ہو گیا تھا۔ چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 ہی سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ 2 سالوں میں آپ سوچیں، یہ تھی وہ فتح جس کو فتح کہا گیا تھا نا، کہ ذرا تھوڑا صبر کر لو، ہمت کر لو، بھی برداشت کر لو تو اللہ کیسا صلہ دے گی۔ اکابرین قریش، جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی ان کے خاص لوگ، عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کی۔ یہ سارے اب جو سیدھا وہاں کے لوگ تھے، یہ مسلمان ہو کے آگے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈفرنٹ ہے۔ تو وہ آگے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی بہت بڑی پرسنالٹی تھے یہاں پہ، وہ بھی اسلام قبول کر کے آگے، پھر وعدے بھی کر لیے۔ جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے ان کی وہ چال ان کے اوپر ہی پلٹی اور کیسے اس صلح سے مسلمانوں کا فائدہ ہوا، اور ان کے اپنے خاص بندے ادھر آ گئے، اور اب چونکہ انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ رکھیں جو بھی مدینہ آتا ہے، یعنی یہ ان کو یہاں سے ہٹائیں۔ تو یہ ہے اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانے کا صلہ، صبر اور قربانی دینے کا صلہ، ایسا بہترین صلہ اور اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اور اس طریقے سے دور اندیشی سے کام لیا گیا اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھا اور اللہ کے پہ توکل کیا۔ تو یہ اس جو یہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، اس میں بہت سے اس طرح کے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔ کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جی، لاسٹ ٹائم ہم نے لاسٹ ویک میں سورۃ توبہ کمپلیٹ کر لی تھی، اور اس کی جو لاسٹ آیات ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر مس ہوئی آپ میں سے کسی سے تو ضرور اس کا لیکچر سن لیں۔ اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا بیان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مومنوں کے لیے کتنے زیادہ شفقت رکھنے والے ہیں، اور اگر اہل ایمان کو کوئی مصیبت آتی ہے یا کسی قسم کی بھی مشکل میں وہ پڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزرتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ رحم اور شفقت کا جذبہ لیے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد لاسٹ آیت تھی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی صفات کے باوجود اگر لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین کی گئی کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا، اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کا بھی بیان، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا بتایا گیا، اور اس میں بہت سے اسباق تھے ہمارے لیے کہ مشکلات میں، آزمائش میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس طریقے سے توکل کرنا چاہیے۔ تو سورۃ توبہ مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہم نے سورہ یونس جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر لی تھی، اور اس کی ہم نے ابھی شروع کی صرف 3 ہی آیات کی ہیں، جس میں ہم نے ایک تو تھوڑی ویسے جو تفصیلات تھیں اس کی، انیشل جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں سورت کی وہ بھی دیکھی، اور اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ آیات جو ہیں کتاب حکیم کی ہیں، یعنی قرآن مجید کا حکیم ہونا بتایا گیا، اور حکیم کے کیا مفاہیم ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیے تھے، بمعنی محکم بھی، بمعنی حکیم یعنی حکمت سے بھرپور بھی، اور بمعنی حاکم بھی۔
اور پھر یہ بتایا گیا کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے، کہ لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ انہی میں سے ایک شخص پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ تم لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرو، اور آخرت کے عذاب سے ان کو خبردار کرو، اور اس کے علاوہ ان کو ساتھ ساتھ یہ خوشخبریاں بھی دو کہ اگر وہ بات مان کے ہدایت پر آ جائیں گے، نیک راہ پر چلیں گے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین مقام ہے۔ قدم صدق کی بات پڑھی تھی یہاں پہ ہم نے، جو ٹرمینالوجی یوز کی گئی تھی قدم صدق کی ہے، کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بلند مقام ہے، سچائی کا مرتبہ ہے جو وہ پائیں گے۔ اور پھر کافروں کا رویہ بتایا گیا کہ کافر جو ہے وہ اس کلام کو سن کے اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، قرآن کو بھی جادوگری سمجھتے تھے۔ تو ان کو سمجھایا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کہ تمہارا رب کون ہے۔ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خالق، مالک، مدبر ہونا ضرور بتایا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا آیت نمبر 3 میں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا، جس نے زمین کو تخلیق کیا اور 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور پھر خود عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب 6 دن کیسے تھے، کس طرح کے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور اس کی ٹو میں نہیں پڑھنا، بس اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دے گا کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی کسی قسم کی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مشرکین عرب ہے ان کا یہی خیال تھا کہ یہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں دیوی دیوتا، یہ ان کی سفارشیں کرتے ہیں اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی شریک سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی انسان کو بتایا گیا کہ اب یہ تمہارا رب ہے جس کی یہ صفات ہے، تو پھر اب تم سے یہی ریکوائرڈ ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یعنی اب یہ تمہارا رب ہے، اسی کی بس تم نے عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کی بات جب بھی آتی ہے تو اس میں جس طرح پرستش، پوجا پرستش اس معنوں میں بھی ہوتا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سامنے سجدے، اسی کا شکر گزار بننا ہے، اسی سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا مطلب غلامی کا بھی ہوتا ہے کہ یعنی ہر وقت اللہ کی ہی بندگی، اسی کی غلامی کرنی ہے، اپنی بات نہیں ماننی، یا اپنے نفس کی غلامی نہیں کرنی، خود سر نہیں بننا انسان نے، اور سبمٹ کر دینا اپنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی اور کو اپنا مالک نہیں سمجھنا۔ پھر اس کے معنوں میں اطاعت کا مفہوم بھی آتا ہے کہ اللہ کے ہی حکم پر چلنا ہے، اللہ کے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنی ہے، اور ان کو سب سے اوپر رکھنا ہے، نہ اپنی بات، نہ کسی اور کی بات، نہ کوئی اور قانون، نہ کوئی اور احکامات۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں جو ہے عبادت میں آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور ذات کی نہ بندگی کرنی ہے، نہ اس کی اطاعت کرنی ہے، نہ اس کو اللہ کی باتوں سے اس کی بات کو اوپر کرنا ہے، نہ اس کو بڑا سمجھنا ہے۔ اور پھر یہ سب بتا کے بتایا گیا کہ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم عقل نہیں کرتے، یعنی تمہیں یہ سب کچھ سمجھ کے اس سے سیکھ لینا چاہیے، اس سے ہدایت پا لینی چاہیے، اس سے یعنی یہ تذکیر کی جا رہی ہے تمہارے لیے کہ تم نصیحت پکڑو، کہ ادھر ادھر جا کے دیگر معبود جو ان کے سامنے جھکنا یا ان کو اپنا مالک سمجھنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورت ہے، تو اس میں بالعموم جو ہے وہ عقائد سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، یہ والے جو عقائد ہے ان کو درست کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 4 پڑھ رہی ہوں میں آگے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ
کیا کرتے تھے. الیہ طرف اس کے، الا اور ہی سے مل کے طرف اس کے، مرجعکم، مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، را جیم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس آنا. تو مرجعکم جیسا رجوع کرنا ہوتا ہے نا کہ اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، تو اسی سے یہ را جیم اور عین. مرجعکم لوٹنا ہے، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آتا ہے، اور جمیعن کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب، جمع کرنا، اکٹھے، یعنی سب نے ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے، کسی نے رہ نہیں جانا. وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا، حقاً سچا، حق پر مبنی. انہو بے شک وہ، یبدأ الخلق وہ ابتدا کرتا ہے، با دال اور حمزہ، ٹھیک ہے، بدیع السماوات والارض، وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش، آپ کہہ لیں پیدائش کی یا تخلیق کی، سوری یہ با دال اور حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یبدأ الخلق جو ہے ابتدا کرتا ہے مطلب یعنی خلقت آپ کہہ لیں، یعنی مخلوق کی یا تخلیق کی پیدائش یا فرسٹ ٹائم جو اس کی ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کی تھی، بدأ جو ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم پیدا کرنا. ثم پھر یعیدہ عین واؤ اور دال، آدھا یعودو جو ہے یہ پلٹنا، لوٹنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اود کر آنا، یا عید کا ورڈ ہوتا ہے. تو یا جو ہے شروع میں آتا ان والا وہ کے معنوں میں ہے، اور عین واؤ دال لوٹنا، اور ہو اس کا. پھر یعیدہ لوٹائے گا اس کو، وہ لوٹائے گا اس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی لوٹائیں گے بھی اس کو. لی یجزیہ تاکہ وہ جزا دے، تاکہ وہ بدلہ دے. الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک صالح اعمال کیے، بالقسط ساتھ انصاف کے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لہم لیے ان کے، شرابم جو ہے وہ پینے کے معنوں میں ہے، پینا ہے. اچھا یہ شرابم جو ہے نا یہ پینا بھی ہوگا، یعنی مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے اسم کے معنوں میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہوگا یہ. تو مصدر ہوتا ہے کام کا نام، جیسے پینا، کھانا، آنا جانا، تو یعنی ان کے لیے پینا ہے، اور یا یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، یعنی شراب سے مراد مشروب یعنی ڈرنک، ان کے لیے ڈرنک کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ڈرنک جیسے آپ اس کو کہہ لیں کہ اسم ہو گیا وہ. تو شرابم جو ہے مصدر بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے اگر آپ کے پاس کسی طرح کا بھی ترجمہ لکھا ہے سو بہت ہار کریکٹ. لہم شرابن ان کے لیے پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، حمیم جو ہے حامیم میم، یہ حامیم جو ہے حما بخار کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ سخت گرم ہونا اس کے لیے بھی آتا ہے. جس طرح حمام کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا نا، تو حمام جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، گرم پانی. اور اس طرح سے حمیم جو ہے یہ بہت زیادہ کے معنوں پہ، فعیل کے وزن پہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ گرم پانی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا بوائلنگ ہاٹ، یہ بہت زیادہ کھولتا ہوا. دوست کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ یعنی دوست جس کے لیے آپ کا بڑا گرم جوشی ہوتی ہے آپ کی، اور بہت گہری دوستی ہوتی ہے، تو اس معنوں میں اس کے لیے بھی آتا ہے. اچھا حمیم و عذاب علیم، اور عذاب ہے علیم بہت دردناک، علم سے ہے رنج و علم، یہ فعیل کے وزن پہ ہے تو یہ بہت کے معنوں میں آئے گا. بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکفرون وہ کفر کرتے. اچھا یہ یبدأ جو ہے اس کا روٹ ورڈ با دال حمزہ ہے، جس سے ابتدا کا ورڈ ہوتا ہے نا، میں نے شاید با دال عین غلط بول دیا تھا.
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ایک حقیقت انسان کے اوپر واضح کی ہے تاکہ اس کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ صحیح ہو. یعنی اس آیت میں عقیدہ آخرت کا بیان بھی ہے اور اس عقیدے پر کیوں ایمان لانا ہے اس کے دلائل بھی دیے گئے ہیں اس آیت میں کہ وہی رب ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. اصل میں جو مشرکین مکہ تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے تھے لیکن بعض بعد الموت پر ان کا بالکل ایمان نہیں تھا. یعنی اس پر یہ یقین نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ ہوں گے. تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی پہلی دفعہ بھی تو اسی نے پیدا کیا تھا نا، ابتدا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی کی تھی. تو پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کرنا یعنی زیادہ مشکل ہوتا ہے. دیکھیں نا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق بھی کی، اللہ تعالیٰ تو ایسے خالق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے کسی نمونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے سے اس کا کوئی ڈائی ہو، کوئی سانچہ ہو، کوئی سیمپل ہو جس کے تحت بنایا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو تو ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری دفعہ تو پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے آپ اس کی اگزامپل اپنے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام پہلی دفعہ کرتے ہیں، پہلی دفعہ کوئی ڈش بنا رہے ہیں یا جیسا بچے ہیں وہ کوئی پہلی دفعہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو وہ نیکسٹ ٹائم وہ کام کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا. جس طرح ہم لیڈیز اپنی مثال لے لیں، فرسٹ ٹائم پریگنینسی اور ڈیلیوریز کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی، نہیں سمجھ آتی. سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ اس طرح کا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، بہت سی چیزوں کی اویئرنیس ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. یہ میں صرف اگزامپل دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو دوسری دفعہ تو آسان ہونا چاہیے. تو تمہیں یعنی ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تمہیں اس پہ حیرت کس چیز پہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب گل سڑ جائیں گے تو پھر سے بنائیں گے. جب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا گیا تو تمہیں عدم سے وجود میں لایا گیا، وہ زیادہ مشکل ہونا چاہیے تھا. اب تو تمہاری ہڈیاں وغیرہ ہوں گی چاہے گلی سڑی ہوں، جو بھی ان سے پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام تھا نہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک کن کہنا ہے اور سب کچھ ہو جانا. ٹھیک ہے. اور تو یہ بتایا گیا کہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، پیدا کرے گا، اور یہ کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. پھر ساتھ میں اس کی ایک دوسری دلیل بھی اس میں دی گئی کہ کیوں آخرت جو ہے اس کا ہونا، اس کا وقوع پذیر ہونا یا اس کا آنا جو ہے وہ ایک حق پر مبنی بات ہے یا سچی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری دلیل یہ دی کہ جس طرح یہ جو زندگی ہے اس دنیا کی، یہ عمل کے لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے، تو ایک زندگی جو ہے پھر وہ جزائے عمل کے لیے بھی تو ہونی چاہیے نا، تاکہ جو اعمال اس دنیا میں انسان نے کیے ہیں اس کا بدلہ تو اس کو ملے. یعنی اب اس دنیا میں کوئی تو ایمان کے ساتھ بہت نیک کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، بہت تقویٰ کے ساتھ بہت بچ کے زندگی گزارتا ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر بھی کیا، جو سرکشی بھی کرتے ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور مشرک بھی ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کا معاملہ ایک ہی جیسا ہو جائے، سارے جو ہیں وہ مر کے مٹی ہو جائیں، نہ تو نیک اعمال کرنے والے ان کو ان کا بدلہ ملے، نہ جو برے کام کرنے والے ظالم ہیں ان کو ان کی سزا ملے. کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں تو اس طرح سے عدل و انصاف ہو نہیں پاتا نا. اب کسی ایک انسان نے 100 قتل کیے ہیں، اس کو ایک دفعہ پھانسی چڑھا دیا گیا تو وہ اس کا بدلہ تو نہ ہوا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت نیکوکار رہ کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو ان نیک اعمال کا اس طرح سے بدلہ جو ہے وہ نہیں مل پاتا. یعنی کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ اس دنیا میں اس طرح سے عدل و انصاف ہو سکتی. تو اس لیے بھی یہ بھی ایک دلیل ہے، اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے، ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے جس میں اس طرح کا جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے، تاکہ جنہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری دنیا کی، تقویٰ کے ساتھ بچ کے، ان کو اس کا کوئی اچھا اجر تو ملے، ان کے لیے کوئی انسینٹیو تو ہو. ٹھیک ہے. اور جو ظالم گناہگار فاسق فاجر لوگ ہیں ان کا پھر حساب کہاں پہ ہوگا اگر آخرت کا دن نہ ہوگا؟ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے، یہ تو عدل کا بھی تقاضا ہے. یعنی اگر آپ اس کو
ایسی ایک عقل کے لیول پہ بھی پرکھ کے دیکھیں تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ واقعی ایسا تو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں تو ورنہ تو پھر کسی کو فائدہ ہی نہ ہو, کوئی نیک کام کرنے کی طرف آئے نہ کہ مجھے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بالقسط کا جو ورڈ آیا ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کو میں بیان کر چکی ہوں کہ ایک ہوتا ہے عدل. عدل ہوتا ہے کہ کسی کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے انصاف. انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا دینا. انصاف اور عدل عربی میں تو ظاہر مختلف معنوں میں یوز ہوتا ہے نا. اصل میں اردو میں تو ہم عدل و انصاف یا انصاف کا ورڈ بھی لیں گے تو اس سے ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے. لیکن انصاف کا ورڈ آپ دیکھیں قرآن مجید میں نہیں آتا, عدل کا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو عدل یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے. جیسا میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کی مثال دی کہ فرض کریں ایک بڑا مطلب ایک اڈلٹ انسان ہے اور ایک بچہ ہے, آپ نے ایک روٹی دینی ہے تو دونوں کو آدھا آدھا کر کے دیں گے تو وہ انصاف ہوگا. لیکن اس میں جو حق کسی کا بنتا ہے وہ نہیں اس کو ملے گا. یعنی بڑا انسان جو ہے اڈلٹ جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ اس کو 3/4 روٹی دیں اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کو 1/4 روٹی دیں, تب وہ عدل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے عدل و انصاف میں. اور عدل کے تحت ملنے والا جو حق ہوتا ہے یا وہ جو پارٹ یا وہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو قسط کہتے ہیں. یعنی وہ جو روٹی کا پورشن اس کو ملا ہے نا, بچے کو 1/4 اور اڈلٹ کو 3/4, دیٹ پورشن دیٹ پارٹ از کالڈ دا قسط. ٹھیک ہے. لیکن عموماً جب قسط کا ورڈ عربی میں آتا ہے تو وہ عدل کے ہی معنوں میں آتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو آپ کے پاس ترجمے میں انصاف ہی لکھا ہوگا کہ ان کو انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ دیا جائے. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میں جو ہے نا وہ فرق ہو جاتا ہے, تو اس سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے گا. اب کسی نے کم نیک اعمال کیے ہیں تو ظاہر ہے اس کو کم جزا ملے گی, کسی نے بہت زیادہ کیے ہیں تو اس کو زیادہ جزا ملے گی. یا پھر اس میں نیتیں بھی دیکھی جائیں گی, اس میں شوق اور جذبہ بھی دیکھا جائے گا, جس کا جتنا شوق جتنا جذبہ ہوگا. اب چھوٹی سی بات ہے, آپ کو قرآن مجید کی کلاسز یا درس یا یہ سب قرآن کو سمجھ کے پڑھنا سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عمل کا جو لیول ہے وہ فرق ہو جاتا ہے نا. کوئی بہت زیادہ اپنی مجبوریوں کے باوجود بھی آئے گا اور اپنی اوپر ہر طرح کی پابندی لگا کے بھی کہ نہیں میں نے یہ کلاس لینی ہے, اور جو بھی چیزیں ان سب کو وہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھے گا. کوئی ایسے ہوں گے جو اتنے ریلیکس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کبھی کر لی کبھی نہ کر لی, اچھا چلو خیر ہے تھوڑا سا کر لیتا ہوں. بعض اتنے سست ہوتے ہیں کہ کلاس لیتے لیتے ان کو نیند بھی آ جاتی ہے, یا ان کا دھیان ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے, وہ اتنے دھیان سے نہیں سن رہے ہوتے. I'm just giving an example from your daily routine یا لائف تاکہ اس سے سمجھ آ جائے آپ کو. اور کوئی اور ایگزامپل لے لیں, آپ کچن میں کھانا بنا رہے ہیں, آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ شوق سے کھانا بناتے ہیں اور جن کو کھانا بنانا بڑا پسند ہے اور اس میں بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی ایفرٹس کرتے ہیں, ریسیپیز ڈھونڈتے ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کو بس صرف ضرورت کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس دال پکا لو, سمپل پکا لو. تو ایسا ہی ہے نا. تو جتنا آپ اپنی ایفرٹ ڈالیں گے, جتنا آپ اس میں حصہ ڈالیں گے, جتنا شوق ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا بہتر آؤٹ کم. ٹھیک ہے نا. جن کو زیادہ شوق ہوتا ہے وہ بہت اچھی اچھی ڈشز بھی روزانہ بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا بھی بنا رہے ہوتے ہیں. وہ 1 گھنٹے میں 2 ڈشز بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں وہ 2 گھنٹے میں 1 بنانی بھی ان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے. سو دس از ڈفرنٹ. یعنی ہر ایک کا عمل کا طریقہ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو اب اسی لحاظ سے پھر جزا بھی ملے گی نا. دنیا میں تو سب کے ساتھ بعض دفعہ ایک ہی جیسا معاملہ ہو رہا تھا, بلکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گناہگار ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی مزے لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس تو بڑی آسائشیں بھی ہوتی ہیں. تو انسان کہتا ہے کہ اس کا دیکھ کے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایسے جیسے بڑی ناانصافی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئرلی یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا. والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب, ان کو تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, عذاب علیم دیا جائے گا, دردناک عذاب ہوگا. جس طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کھولتے ہوئے پانی کے حوالے سے کہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ تپش سے جب وہ ان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو ان کی کھال جھلس جائے گی. اور بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ پلایا جائے گا تو اس سے ان کی آنتیں جو ہیں وہ جل جائیں گی. اتنا سخت کھولتا ہوا پانی ہے. سورہ رحمان میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا, یطوفون بینہا و بین حمیم آن, یعنی وہ دوزخ سے نکلیں گے, دوزخ کی گرمی سے بھاگیں گے تو ان کو حمیم کی طرف. حمیم کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے لوگوں کہ یہ
دوزخ ایک چشمے کا نام ہے جس میں کھولتا ہوا پانی ہے، تو ان کو وہاں پہ لے جایا جائے گا، اور ظاہر ہے وہاں پہ وہ پی نہیں سکیں گے، وہاں سے بھاگیں گے تو واپس پھر ان کو دوزخ میں ہی جھونک دیا جائے گا۔ تو یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یعنی وہ دوزخ اور اس حمیم جو کھولتا پانی کا چشمہ ہے اس کے درمیان ہی وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، ان کو بتایا جاتا تھا، ان کو سمجھایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ نہیں مانتے تھے، اور وہ ان کا جو رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ سرکشی کا ہوتا تھا، نہ ماننے کا ہوتا تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا جائے۔ اور جو نیک کرنے والے ہیں ان کو بہت عدل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور عدل کے ساتھ جو جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتے ہیں نا، ابھی ہم جب غزہ میں اس قسم کا ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت سمجھ نہیں آتی، واقعی اتنا مائنڈ باگلنگ ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب کیوں اتنا ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور کیوں ان کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس ایسے ٹائم پہ پھر جب آپ یہ پڑھیں نا کہ ایسے ظالموں کے لیے لہم شراب من حمیم وعذاب الیم، تو وہاں پہ واقعی پھر ایک دل کو تسلی ملتی ہے کہ ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لینا ہے جو اتنا ظلم کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر، اور ان کے لیے کوئی وہاں پہ سخت سے سخت سزائیں ہوں گی۔ تو اگر یہ ہمیں نہ پڑھایا جائے تو انسان کتنا بے چین رہے، یعنی کسی کو کچھ نیکی کرنے کی بھی موٹیویشن نہ ہو کہ فائدہ کوئی نہیں، سب کو اپنی مرضی سے ہر کام کر رہے ہیں، کسی کی کوئی پکڑ تو ہو نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے بھی یہ آخرت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کیا جانا ضروری ہے، اور اسی لیے یہ دلائل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مزے سے ان ظالموں کو، ان کافروں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے لیے بڑی سخت سے سخت سزا ہے، اور نہ یہ کہ جو اتنا صبر کر رہے ہیں، جو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ان کے تو جو درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہونے ہیں، پتہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی وہاں پہ نعمتوں سے نوازنا ہے جن کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہم تو ظاہری طور پر دنیا میں ان کو اس طرح ظلم سہتا اور اتنا پستا ہوا دیکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے اس کی تو حیثیت کوئی ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ جب دیکھیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس وقت یہی سوچ لیں کہ ان کے بہت درجات آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، اور اگلی زندگی میں ان کو وہ کچھ ملنا ہے جو عام نیکوکاروں کو نہیں ملنا، جتنا صبر یہ کر رہے ہیں، جتنا ظلم یہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیات ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ ورنہ تو انسان کا یہ ذہنی پریشان ہوتا رہے، اور انسان جو ہے وہ اسی کنفیوژن میں رہے کہ کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ نہیں دینا ان ظالموں کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے، یہ تو عدل کا تقاضا ہے کہ ان کو ان کے برے کیے کا برا بدلہ ملے۔ اب جو اتنا ظلم کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اگر فرض کریں کہ نارمل ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، تو ان سے ان ظلم کا بدلہ تو نہیں لیا گیا جو انہوں نے اس دنیا میں ان لوگوں کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ ہے اس کا کانسیپٹ، بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کے اس فسق فجور کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے ان کو کھولتا پانی پلایا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے ساتھ عدل کے تحت ان کو ان کے برابر کی جزا ملے گی، جس نے جیسا جیسا عمل کیا ہوگا، جس نے جیسے جیسے کام کیے ہوں گے، جس شوق، جس جذبے کے ساتھ، اور اپنی اویلیبل اپرچونٹیز کے ساتھ، یعنی کسی کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی ہے، بہت زیادہ فارغ وقت ہے، اور اس میں سے وہ صرف 1 گھنٹہ لگاتا ہے، اور کوئی ایک ہے جس کے پاس بہت کم وقت ہے، مطلب بعض ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے باوجود وہ فل ٹائم نکالتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، یا کوئی نیک کام کے لیے، یا فرض کریں کوئی چیریٹی ورک کرنے کے لیے، تو فرق ہو جاتا ہے نا۔ یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ اویلیبل اپرچونٹی کسی کی کتنی تھی، کسی نے بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا، کسی نے بہت تھوڑا کیا، لیکن کوئی غریب تھا اس کا تھوڑا کیا جانا بھی جو ہے وہ شاید اس امیر آدمی کے اس صدقے سے بہت زیادہ وزنی ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جانا ہے نا۔ بالقسط کا ورڈ یہی ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ دیں گے جس کو جو دینا ہوگا، کوئی کمی کسی کی نہیں کی جائے گی۔ تو اس دنیا میں اگر کچھ نیک کام کر کے اس کا بدلہ نہیں بھی ملا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی نظر جو ہے نا وہ آخرت پہ رکھے۔ جتنا بھی یہاں پہ برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے، بعض دفعہ آپ کی زندگی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مشکلات ایسی آ جاتی ہیں، آزمائشیں ایسی آ جاتی ہیں،
بعض لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی آسائشیں کمفرٹس نہیں ہوتی، جس طرح بعض لوگ دیتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ تو بڑی آسائشوں میں ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دوسرے جو ہیں وہ پنکھے کو بھی ترس رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے جو کچھ انسان برداشت کر رہا ہے اور پھر بھی شکر کرتا ہے اللہ کا، تو ظاہر ہے اس کے مطابق اس کی جزا بھی تو پائے گا نا، نیک اعمال کی نیک جزا اسی کے مطابق اس کو ملے. کسی کا اس دنیا میں کیا ہوا صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے. کسی کی استقامت اس دنیا میں جو اس نے دکھائی اور جو شکر کے کلمات اس نے ادا کیے باوجود مشکلات کی آزمائشوں کے، وہ ضائع تو نہیں جائیں گے. تو یہ سوچ کے جو ہے نا اپنی زندگی پہ اپنا ہر طرز عمل اختیار کریں، آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے. ہمارا جو طرز عمل ہے نا آخرت پہ رکھتے ہوئے ہونا چاہیے کہ کیسا ہونا چاہیے. آگے دیکھیے نیکسٹ ہے هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو. اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کسی حق کے تحت ہی پیدا کی ہیں، یہ حقیقی غائب کے لیے پیدا کی ہیں. وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ الذی وہ ذات ہے، وہ الذی وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، الشمس شمس کہتے ہیں سورج کو، ضیاء جو ہے ضیاء اردو میں جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ روشنی کے لیے آتا ہے، اردو میں ہم ضاد پروناؤنس کرتے ہیں، عربی میں ضاد. تو ضیاء کا مطلب روشن ہوتا ہے، اور ویسے تو آگے نور جو ہے وہ بھی روشنی کے لیے آتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ضیاء کا ورڈ جو ہے اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تپش بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور والقمر چاند کو نورن نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور بنایا تو نور کے لیے آتا ہے کہ اس میں روشنی اور چمک ہوتی ہے، اس میں تپش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اور بعض نے یہ کہا کہ ضیاء جو ہے وہ سورج کے لیے اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، چاند کی اپنی نہیں ہوتی، وہ مستعار لیتا ہے سورج سے. ٹھیک ہے. بعض نے اس کو یہ کہا کہ ضیاء کا ورڈ جو ہے یہ پلورل کے سینس میں ہے، اور نور جو ہے وہ سنگولر. میں نے بہرحال اس کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا گیا، لیکن بالعموم جو آپ اس کو یعنی دیکھ سکتے ہیں، ایک فرق جو سورج کی روشنی میں ہوتا ہے اور چاند کی روشنی میں ہوتا ہے یہی ہے ایک بنیادی بات، تپش ہونا، تپش نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو ورنہ تو وہ جو ہے یعنی روشنی بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے. اچھا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو دو ایک یعنی سورج ہے، چاند ہے، ان کی طرف تم دیکھو، ان کی روشنیوں میں کیا فرق ہے. پھر ساتھ ایک علیحدہ چیز بتائی، وقدرہ، اور اس نے مقرر کی. قدرہ یقدر تقدیر، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے مقرر کرنا. اس نے مقرر کی منازلہ، منازل اردو کا ہی ورڈ ہے، منزل سے نون زا اور لام روٹ ورڈ ہے. لی تعلمو، تاکہ تم جان لو، عدد لتعلمو لام لی تاکہ کے لیے، تا تم کے لیے، عین لام میم جو ہے وہ علم کے لیے ہے، عدد جو ہے وہ گنتی کے لیے، یعنی گنتی، شمار، کاؤنٹ کرنا. کیا گنتی کر لو، کیا شمار کر لو، السنین، سنین جو ہے اس کا روٹ ورڈ سین نون یہ بھی ہوتا ہے، سین نون واؤ بھی ہوتا ہے. بعض الفاظ کے دو روٹس بھی ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سال، ایئرز، برس. ٹھیک ہے. تو عدد سنینا کا مطلب ہوتا ہے تم گنتی سالوں کی، یعنی تم سالوں کی گنتی جان لو. والحساب، اور حساب یعنی حساب لگانے کو، حساب بھی لگا لو تم. ماں نہیں، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، خلق کا تخلیق کیا، پیدا کیا اللہ نے، ذالک اس کو، اللہ مگر، بالحق ساتھ حق کے. ابھی تفصیل میں اس کو دیکھتے ہیں. ہاں کاف کاف سچ اب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور دیگر اور بھی اس کے مفہوم میں بھی میں بتا دیتی ہوں. یفصلو، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، فا صاد اور لام. ٹھیک ہے. جیسے تفصیل بیان کرنا، تو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی آیات کو، لی قومی
اس قوم کے لیے یعلمون وہ جو علم رکھتی ہے، یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا عین لام میم علم رکھنا، واو نون پلورل کا. تو اگر آپ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں جو علم حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس معنوں میں اس کا جو ہے نا زیادہ صحیح پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے پلیز ایک سیکنڈ دے، مجھے ارجنٹ کام ہے، غزل تھوڑی دیر پاز کر لیں پلیز. اب یہاں پہ جو ہے مزید آپ کہہ لیں کہ دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے، مالک ہونے کے، اور اس میں جو ہے اب آیات کونیہ کا ذکر کہ آیات کونیہ آیات دو طرح کی ہوتی، ایک شرعی آیات ہوتی ہیں جو اس قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آیات کونیہ ہوتی ہیں کائنات سے ریلیٹڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے مظاہر ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. تو کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ ان کی طرف نظر کروائی جاتی ہے کہ تم اس کائنات میں اگر دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو یہ ساری تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی بھی نشانیاں ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کیسے مدبر ہیں، کتنے حکیم ہیں. یعنی کوئی کسی یہ ساری تخلیق جو ہے یہ کسی ایسی ہستی کی ہے جس نے ایک یہ سارا نظام جو ہے ایک حکمت کے تحت بنایا، حق کے تحت بنایا، بیکار نہیں بنایا، ابس نہیں بنایا، اور اس کو بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر بھی کرتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی ہے وہ بے فائدہ بیکار نہیں ہے. یہ سب سے بڑی چیزیں جو انسان کے عام مشاہدے کی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کی مثال دے کے یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سورج جو ہے اس کو تم دیکھو کہ اس کی روشنی سے تمہیں حرارت بھی ملتی ہے، اس سے تمہیں ویسے یعنی اس کی چمک ہے، روشنی ہے جس میں تم کتنے کام کرتے ہو، دن کے وقت وہ ہوتا ہے. اور پھر چاند جو ہمیں رات کو نظر آتا ہے اس کا بھی نور ہے اور اس کی بھی چمک ہے اور اس کا بھی اپنا فائدہ ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کی بہت سی منزلیں ہوتی ہیں. یعنی چاند کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جب نکلتا ہے باریک سا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر تھوڑا سا اور بڑا، اور کرتے کرتے پھر فل ہو جاتا ہے 14ویں کا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس کی منزلیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے ہیں تاکہ تم اپنی سالوں کی گنتی کر لو، اپنے لیے حساب لگا لو. اب یہ سورج اور چاند دونوں طریقے سے حساب لگائے جا سکتے ہیں، چاہے کوئی سولر کیلنڈر کے ذریعے حساب لگاتا ہے یا چاہے کوئی لونر یعنی قمری سال جو ہے اس کو فالو کرتا ہے. ہمارا جو اسلامی جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی سال جو ہے وہ یہ ہے جو قمری مہینے سے ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں جو چاند ہے نا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی اتنا چھوٹا ہے. ہم ایسے دیکھ کے نا ایک لے مین بھی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ تو فل مون لگ رہا ہے، 14ویں کا ہے تو آج اس مہینے کی 14واں تاریخ ہوگی، یا یہ تھوڑا سا اس سے کم لگ رہا ہے تو شاید 15 ہوگی، یا باریک ہو تو پہلا ہے یا دوسری کا تیسری کا. تو ایک عام فہم بات ہوتی. سورج تو روز ایک ہی جیسے سائز کا نظر آتا ہے نا، تو اس کے لیے تو آپ کو پراپر زمین کی گردش اور ڈسٹینس یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، جو کہ اب تو ظاہر ہے وہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کوئی احکامات دینے ہیں نا تو وہ تو ہر دور کے لیے اور ہر دور میں ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی صحرا میں بھی ہے، کسی جنگل میں بھی ہے، تو اس کو بھی اندازہ ہو جائے یا اس کو بھی پتہ چل جائے. تو اس لیے جو ہماری نمازیں تو ہماری سورج کے حساب سے ہی ہوتی ہیں، لیکن دیگر جو عبادات ہیں جیسے رمضان کا آنا، عید کا آنا، حج کا، زکوٰۃ کا حساب، یہ رضاعت، مدت رضاعت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قمری سال سے جو ہے یہ کیلکولیٹ کی جاتی ہیں، ان کا حساب لگایا جاتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ سب کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں اپنا کانسیپٹ بنا لینا چاہیے جس طرح بعض لوگ بہت ریجیڈیٹی میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے سولر کیلنڈر اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ تو بس اسلامی ہے تو ہمیں اسی سے کرنا چاہیے. حالانکہ سارا سال حساب آپ جنوری فیبرری سے ہی لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کی نمازوں کا حساب بھی سورج سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ روز یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج سیٹرڈے، آج سنڈے یا منڈے ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن جب بحث کرنی ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو تو بہت زیادہ
سختی کا رویہ اختیار کر لیں. تو دیکھیں سورج ہے چاند ہے دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. دونوں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تم اپنی وقت کا حساب لگا لو, تمہیں پتہ چل جائے سال کب شروع ہونا ہے, تمہیں پتہ چل جائے مہینہ کون سا ہے, کب شروع ہو رہا ہے, دنوں کی گنتی کر لو. یہ سب کچھ تمہیں جو ہے وہ ظاہر ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر یہ نہ ہوتا, اب سوچیں کہ اگر سورج چاند نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وقت کیسا گزر رہا ہے, کتنا گزر گیا, ابھی کون سا دن ہے, ابھی کون سا مہینہ ہے. تو ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے بنایا کہ انسان کو حساب رہے, زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے, حج کب کرنا ہے, رمضان کب ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہم چاند کے ذریعے دیکھتے ہیں, تو جو کہ ایک عام انسان بھی اس کا حساب لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر مختلف منازل ہوتی ہیں چاند کی, جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے حتیٰ آدر کو کل ارجون القدیم. ارجون القدیم ہوتا ہے کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ, جو وہ ایسے کر کے ہوتی ہے, سے کرو سی ہوتی ہے, تو چاند بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے اینڈ پہ جاتے جاتے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس لیے یہ سورج بنائے ہیں, دونوں روشن ہیں, دونوں ایک کی روشنی سے تم دن میں فائدہ اٹھاتے ہو, دوسری جو ہے اس سے رات میں فائدہ اٹھاتے ہو. تو کس نے تخلیق کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. اور ما خلق اللہ ذالک الا بالحق, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان کا پیدا کیا جانا حقیقت پر مبنی ہے, ان کا پیدا کیا جانا کسی مقصد کے تحت ہے, یعنی یہ بہت با مقصد تخلیق ہے, یہ کوئی بیکار نہیں ہے. اور ایسے نہیں ہے جیسے کسی بچے نے کوئی چیز بنائی اور چھوڑ دی, یا کوئی کام شروع کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. انسانوں کا تو عموماً یہی ہوتا ہے نا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کہ مدبر بھی ہے, جو خالق بھی ہے, اور پھر مالک بھی ہے. تخلیق کرتا ہے, خالق ہے, تخلیق کرتا ہے, تو اس کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیتا, پوری تدبیر کرتا ہے. پوری کائنات بنائی ہے, اس کے ایک ایک جو عمل ہو رہا ہے اس کائنات میں, اس سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرضی اور اس کے حکم کے تحت ہی ہو رہا ہے جو کچھ سب جگہوں پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ حق کے ساتھ جو پیدا کیا نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اگر ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, ان کو بیکار نہیں پیدا کیا, ان کا پیدا کیا جانا با مقصد ہے, تو انسان کا پیدا کیا جانا بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ بھی با مقصد ہے, اس کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے جو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں آیا ہے, کیا اس سے ریکوائرڈ ہے, کیا اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا, اور اس کے بعد بتا دیا یفصل الآیات لقوم یعلمون, کہ یعنی یہ اسی اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے بیان کر دی, لیکن یہ بات سمجھ اسی شخص کو آئے گی جو علم رکھتے ہیں, یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا جو جاننا چاہتے ہیں. علم جو ہے وہ پھر یعنی ایسا علم جو کہ ہدایت کی طرف لے جانے والا ہو. ویسے تو دنیاوی علم تو سب حاصل کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو دنیا کے علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پاتے, اپنے خالق کی بھی وہ اصل حقیقت اس کو نہیں, مطلب اس کا ادراک ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات ہے. ساری زندگی ایتھیزم میں ہی گزار دیتے ہیں کہ کوئی بڑی طاقت نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, بس یہ ایسے ہی سائنٹیفکلی سب کچھ ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انسان جب اپنا رویہ ایسا رکھے نا کہ اس نے ہدایت پانی ہے, جس کو یہ شوق ہو, اور پھر وہ اس شوق کے پیچھے, اس تڑپ کے پیچھے علم بھی حاصل کرے, اور پھر وہ تعصبات سے پاک ہو کر علم حاصل کرے. یعنی ان کا مسئلہ یہ تھا نا کہ علم تو ان کو بھی دیا جاتا تھا, ہدایت تو ان کو بھی دی جاتی تھی, لیکن ان میں تعصب اتنا زیادہ تھا, ان میں ضد اتنی تھی, ہٹ دھرمی ایسی تھی کہ یہ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے. تو ہدایت وہی پائے گا جو پانا چاہتا ہے, غلط کام سے وہی بچے گا جو بچنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان کو جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں بھی با مقصد ہیں, حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں, بیکار نہیں پیدا کی گئی. تو انسان بھی اپنی زندگی کا مقصد نہ صرف سمجھے بلکہ اس کو پورا کرے, اور پھر وہ جو ہے وہ اپنی کامیابی جو ہے آخرت کی اس کو اپنے لیے یقینی بنائے. تو یہ یعنی
چونکہ بات پہلے بھی یہ ہو رہی تھی نا، قسط کی بات آئی، عدل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی آپ اس کو اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب سورج اور چاند جو ہے ان کا بنایا جانا حق کے تحت ہے، با مقصد ہے، تو انسان نے کیسے یہ سوچ لیا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور اس کو کوئی جزا سزا نہیں ہوگی اور وہ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بھی آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، جو علم رکھیں گے، جو علم حاصل کرنا چاہیں گے، جو ہدایت پانا چاہیں گے، وہی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتی ہے یا جو لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ بے شک پی میں کے لیے آتا ہے، اور اختلاف کے ورڈ میں ہی یعنی اردو میں بھی ہم یہی کرتے ہیں بیسیکلی خلف سے ہے یہ ورڈ، خا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ پیچھے کے معنوں میں آتا ہے، خلف پیچھے ہونا۔ اور اختلاف جب آپ کو کسی سے ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کا کسی سے کسی کو آپ سے اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑا جاتا ہے۔ اور اختلاف میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے وہ آ جائیں، یا ہمارے سے کسی کو اختلاف ہے، آمنا سامنا ہو تو ایک جو ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ آنے جانے کے معنوں میں اس لحاظ سے بھی ہے، یعنی اختلاف میں اللیل والنہاری، لیل کہتے ہیں رات کو اور النہار کہتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دن اور رات بھی جو ہے نا ان کا آپس میں اس طرح کا اختلاف ہے، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے ناراض ہوتے ہیں وہ۔ تو اختلاف اللیل والنہار کو ایک دو اور مفہوم سے بھی ایکسپلین کیا گیا، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وما اور جو خلق اللہ تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، آیات البتہ آیات نشانیاں ہیں، لی قومین ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے، یتقون جو بچنا چاہتی ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ واو کافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ چونکہ بات پہلے کیا ہو رہی تھی، سورج اور چاند کی بات ہو رہی تھی، تو سورج اور چاند کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا ہوتا ہے۔ سورج ہوگا تو دن ہوگا، جب سورج نہیں ہوگا تو رات ہوگی، اور رات میں پھر ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ساتھ ہی جو ہے وہ دن اور رات اور ان کا آنا جانا اس کو بھی ایکسپلین کیا گیا کہ دن اور رات کو اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے دن۔ اور اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اختلاف ایک تو آنے جانے کے معنوں میں بھی ہے، اور دوسرا یہ اپوزٹ کے معنوں میں بھی اس کو بعض نے ایکسپلین کیا کہ یعنی دن لمبا ہوگا تو رات چھوٹی ہوگی، رات لمبی ہوگی تو دن چھوٹا ہوگا۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپوزٹ کے معنوں میں اس طرح بھی ہے کہ دن روشن ہوتا ہے، رات تاریک ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی اختلاف ہے ان کا آپس میں۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا نا اختلاف اس طریقے سے مختلف معنوں میں اس کو ایکسپلین کیا گیا۔ تو یہ اس میں بتایا گیا کہ دن اور رات جو ہیں وہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، کہ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، یا ایک روشن ہے ایک اندھیرا لیے ہے، ایک لمبا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا۔ تو ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا ہے، جو تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی زمین کی، اس کے اوپر اگر غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ایک کوئی ذات ہے جو اس سارے نظام کو نہ صرف پیدا کرنے والی ہے بلکہ سارے نظام کو چلانے والی بھی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، دنیا میں صرف سورج چاند کا نظر آنا اور نہ نظر آنا، یہ صرف دن اور رات کا آنا جانا نہیں ہے۔ اس سورج اور چاند سے اور زمین کی گردش سے اور دن اور رات کے آنے جانے سے آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو دن میں ہو رہے ہوتے ہیں، رات میں نہیں ہوتے۔ اور یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے لیے دن بنایا کہ تم اس میں کام کرو، حرکت کرو، رات جو ہے وہ سکون کے لیے، آرام کے لیے بنائی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مطلب ہر وقت دنیا میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں
ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے کہیں پہ، کوئی فوت ہو رہا ہے، کسی کو کوئی تندرستی صحت مل رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کے لیے خوشیاں ہیں، کوئی جو ہے اس کو کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی غم میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے نا. یعنی دنیا میں سب کے لیے ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ پھر سورج چاند ان کی وجہ سے موسموں میں بھی تغیر ہوتا ہے، وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے. تو یہ سارا کچھ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، ان تمام امور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں کی طرف نظر دلوا کے ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان پہ ہی غور کرو تو اپنے رب کی معرفت تمہیں مل جائے گی. اور اس سے پھر یہ بھی ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر انسان اس کے ذرا ڈیپ مفہوم میں جائے کہ جیسے دن اور رات کا آپس میں اختلاف ہے، اسی طرح سے ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، ہدایت اور گمراہی برابر نہیں ہو سکتے. ایک ایسا شخص جو ایمان والا، نیک کام کرنے والا، تقوی رکھنے والا ہے، وہ اس کے برابر وہ شخص نہیں ہو سکتا جو کفر کرنے والا ہے، جو غلط کام کرنے والا ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے. تو یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو جو غور کرے گا ان سب چیزوں کے اوپر تو وہ تو بہت سی حقیقتوں کو پا لے گا، اس کو اللہ کی بھی معرفت مل جائے گی، اس کو دنیا میں اپنی زندگی کا بھی مقصد سمجھ آ جائے گا، اس کو یہ حقائق بھی سمجھ آ جائیں گے کہ واقعی صحیح اور غلط، حرام اور حلال، حق اور باطل یہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کرے گا کون؟ جو تقوی والا ہوگا، یعنی جس کو اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوگا یا اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوگا، جس کو یہ خوف ہوگا، یا جس کی زندگی کا یہ منہج ہوگا کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، یا جو یہ سوچے گا کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. تقویٰ تو دونوں معنوں میں آ جاتا ہے. وہی ان چیزوں کے اوپر غور بھی کرے گا، وہی ان چیزوں سے ہدایت بھی پائے گا. جبکہ یہ جو تقویٰ کا جو جذبہ ہے، اس سے عاری ہو کے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ تو پھر اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی کسی پکڑ کا ہی خوف نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی یہ احساس نہیں کہ کوئی جواب دہی ہوگی، تو ایسے لوگوں کو تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، مرضی کے کام کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، فسق بھی کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سورج بنایا، چاند بنایا، اور ان کے ساتھ پھر دن آتا ہے، رات ہوتی ہے، اور اس میں جو تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد نہیں. دیکھیں حق وہ ہوتا ہے نا جس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کوئی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حق واضح ہوتا ہے. اب یہ سورج کا ہونا، چاند کا ہونا، یہ حق بات ہے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ سورج نہیں ہے یا چاند نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ غور نہیں کرتے لوگ، یا ان کو ایسے مخلوق تو لیتے ہیں، یہ تو سمجھتا ہے سب کو کہ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ستارے ہیں، لیکن کس نے تخلیق کیے ہیں، کیوں تخلیق کیے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے نا، کیونکہ اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ مگن. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک ہی نہیں ہے، کوئی معرفت ہی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو تقویٰ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، وہ کانسیپٹ یعنی ٹھیک نہیں ہے. جیسا مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا نا کہ اللہ کو تو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی ہستی سے انکار تھا، ان کو پتا تھا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ان کو پتا تھا. جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کس نے تخلیق کیا آسمان اور زمین کو، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن کانسیپٹ بس اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. نہ کوئی آخرت کا کانسیپٹ تھا، نہ کوئی اللہ کی پکڑ کا، نہ کوئی جزا و سزا کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود واحد بھی نہیں یہ مانتے تھے، شرک کرتے تھے. تو یہ سارے جو پرابلمز ہیں نا ان کے ساتھ تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، ظاہر ہے جو مخاطبین اول، لیکن ساتھ ساتھ سب لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی کوئی شک ہوتا ہے وہ ان حقائق کے اوپر غور کرے، دن اور رات کے آنے جانے میں، سورج اور چاند پہ غور کرے. یعنی آیات کونیہ جو ہے نا، کائنات کی نشانیاں، ان کے اوپر اگر کوئی تعصبات سے پاک ہو کر غور کر لیتا ہے نا، تو اس کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو اس سب چیز کو خالق بھی ہے اور اس سب
کائنات کی تدبیر بھی کرنی. ورنہ آپ دیکھیں نا عموماً کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں. بالعموم جو ہے وہ ان چیزوں کو ایک روٹین کا ہی حصہ سمجھتے ہیں. جس طرح جو ایتھیسٹ ہے ان کا کیا کانسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے, سورج نے نکلنا ہے, دن آنا ہے, پھر اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا, رات ہو جائے گی, پھر چاند نظر آ جائے گا, کوئی پیدا ہو جائے گا, کوئی بیمار ہو جائے گا, کوئی مر جائے گا. وہ اس کو سب کو ایک سائنٹیفک فینومینا کرتے ہیں کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں نا. اگر غور کریں تو اس حقیقت کو پا لیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں, جو علم والے ہیں, اصل علم والے تو وہی ہیں نا جو اس ہدایت کا علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر جن میں تقویٰ ہوتا ہے رب کا. اب جنہوں نے رب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رکھا ہوا اپنے لیے سب کچھ جائز قرار دینے کے لیے, تو ان میں تو پھر ظاہر ہے کوئی تقویٰ نہیں ہوگا. نہ وہ کسی سے ڈریں گے, نہ وہ کسی غلط کام سے بچیں گے. وہ اپنے آپ کو اپنا سب سے بڑا اپنا ہی مالک, اپنے نفس کو ہی بنا کے پھرتے رہتے ہیں, اور ان کے لیے تو سب کچھ حلال ہے اور سب کچھ جس سے بھی چاہے وہ زندگی گزار لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں کہاں تقویٰ ہونا, اور ایسے لوگوں نے کہاں ہدایت پانی. تو یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم غور کر لو آیات کونیہ پہ تو تمہیں بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو بھی اللہ نے پیدا کیا آسمان, اور آسمان میں تو ہمیں تو صرف یہ ایک آسمان دنیا ہی نظر آتا ہے, جیسے 7 اور آسمان ہیں, اور کوئی بھی آج تک ان آسمانوں کی حقیقت تک تو پہنچ ہی نہیں سکا ہے. تو جو سامنے نظر آنے والا جو آسمان دنیا ہے, اسی پر اتنی زیادہ تحقیقات لوگ کرتے رہتے ہیں, اسی کے رموز نہیں پکڑ سکتے ہیں. تو آگے تو آسمانوں میں وہ کتنی گیلیکسیز ہیں, اور ان میں کیسے کیسے سسٹمز ہیں. یہ تو ہم پوری کائنات کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے کہ ایک گیلیکسی کے ایک سسٹم میں ہمارا ایک پلینٹ ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آسمانوں کی جو ڈیپتھس ہیں اور جو اسرار و رموز ہیں, اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ تو ہماری بیونڈ امیجنیشن وہ سب چیزیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے خلق اللہ فی السماوات والارض میں سب کچھ آ جاتا ہے. انسان تو ہے ہی ہے, جنات بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, چرند پرند جانور, درخت, پہاڑ, سورج, چاند, تارے, سب کچھ آ جاتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا. تو ان پہ بھی اگر انسان غور کر لے, یعنی کوئی بھی اللہ کی تخلیق, کوئی بھی اللہ کی بنائی مخلوق آپ اس پہ غور کر لیں تو انسان جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہی پودا نکل آیا, خود بخود ہی درخت بن گیا, خود ہی سے پھل لگ گیا, اور پھر اتنے برسا برس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, خود بخود بادل آ جائے, خود بخود پانی برس جائے. تو کوئی تو ہوگا اس سارے کائنات کا مالک اور اس سارے تدبیر کو کرنے والا, اس نظام کو چلانے والا. لیکن لآیات لقوم یتقون, جن میں تقویٰ ہوگا, جو بچنا چاہیں گے, کیونکہ تقویٰ بھی انہی میں ہوگا نا جن میں علم ہوگا. پچھلی آیت میں لقوم یعلمون علم کی بات کہی گی, یہاں پہ تقویٰ کی بات کی گی. تو جو علم حاصل کرے گا اس میں پھر تقویٰ بھی آ جائے گا, جس میں تقویٰ آ جائے گا وہ ان ساری چیزوں کو سمجھ بھی لے گا, غور و فکر بھی کر لے گا, اور وہ پھر بچنے کی کوشش بھی کرے گا. آگے دیکھیں, ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں. انا بے شک, الذین وہ لوگ, لا نہیں, یرجونا جو امید نہیں رکھتے, یا جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے معنی, اور را جیم حمزہ جو ہے رجا کہتے ہیں امید کو, واو نون پلورل کے لیے. ان الذین لا یرجون, بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے. کس چیز کی امید نہیں رکھتے؟ لقاءنا, ملاقات سے ہے. نون الف نات جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے, لام کافیہ, ملاقات کی ہماری, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے اور اس سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور دوسری ان میں کیا صفت ہے؟ وردو, اور وہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے, بالحیات دنیا, حیات کہتے ہیں زندگی کو, اور دنیا دنیا کی زندگی پر ہی وہ راضی ہو گئے. وطمئنوا, اور اسی پر مطمئن بھی ہو گئے. تو میم اور نون, یعنی اطمینان ہے ان کو اسی پہ بھی. ہاں اس پر, ہاں سے مراد حیات دنیا کی زندگی. والذین, اور وہ لوگ, ہم وہ, عن آیاتنا آیات سے ہمارے, غافلون غافل ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن میں
کوئی اللہ کا نہ تقوی ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اس کے سامنے جواب دہ ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہے، یعنی جو امید ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، یعنی جن کو یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا یا اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جس میں وہ اللہ کے سامنے آنسریبل ہو۔ تو کیونکہ جیسے دن اور رات کے اختلاف کی بات ہو رہی تھی نا، تو اب آگے لوگوں میں جو اختلاف ہے ان کے رویوں میں اور ان کے اعمال میں، ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ابھی پہلے نافرمانوں اور کافروں کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کے اختلاف کے طور پہ یا ان سے مختلف جو لوگ ہیں ایمان والے، ان کا بھی ذکر ساتھ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ایسے ہیں کہ وہ اس دنیا کی ہی زندگی پر خوش ہیں، اسی دنیا کی زندگی میں مست ہیں، گم ہیں، ان کو کوئی واپس لوٹنے کی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اس دنیا کی زندگی پہ وہ اتنے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کو اس سے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، یعنی دنیا کا بس عیش مل جائے، دنیا کا آرام مل جائے، اور یہاں پہ اطمینان اور سکون ایسا ہے، اور ان کو سوچ ہی نہیں آتی اس سے آگے کسی چیز کی، اور اسی چیز کے حصول میں وہ بس گمے رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ آگے کا وہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے نا۔ جو آخرت پر یقین ہے وہ انسان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، ورنہ اس سے آری ہو کر، اللہ کے تقوی سے آری ہو کر انسان جو ہے وہ اپنی ایک منمانی زندگی گزارے گا جس کا کانسیپٹ بھی اس نے خود ہی بنایا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے انسان نہ تو کوئی غور کرے گا آیات کونیہ پہ، نہ وہ آیات شریعہ کو مانے گا، نہ ان پر عمل کر لے گا، اور پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم ان آیاتنا غافلون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں، کسی چیز پہ غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر دیکھنا کہ چاہیں، غور کرنا چاہیں تو کائنات میں اتنی نشانی ہے اللہ کو پہچان لینے کی، اور کائنات پہ غور کر کے انسان پہچان سکتا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں با مقصد ہیں تو انسان کا آنا بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے۔ چاہے تو یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے تو ہر دور میں بھیجی اپنی آیات اور اپنی طرف سے ہدایات، انسان بھاگتا رہا ہے نا دوسری طرف، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی جو اٹریکشنز ہے یہ تو بہت زیادہ ہے نا، اور واقعی اس میں جو انسان گم ہو جاتا ہے نا اور انہی کی طرف سوچتا رہتا ہے تو اس کو پھر ادھر ادھر کا دھیان جاتا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بس مال کمانے کی ایسی ہوس ہے، ایسی ان کی سوچ ہے کہ بس ان کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے، ان کے ذہن میں بس یہ سوال ہوتا ہے کہ مال کیسے کمانا ہے، اب مال اتنا میں نے حاصل کر لیا، اب اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اور اس میں پھر وہ نہیں سوچتے کہ وہ حرام کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے سب کام جائز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا کی ہی زندگی ہوتی ہے، وہ اسی پر راضی ہوتے ہیں، وہ اسی پر مطمئن ہوتے ہیں، ان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا آخرت کی زندگی۔ آپ دیکھیں بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو پتہ ہی ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے، لیکن اس کانسیپٹ سے وہ بالکل غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود ایسے ایسے برائیوں میں مبتلا ہے اور ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں اور ایسے حرام کام کرتے ہیں، کیونکہ غفلت میں ہے نا، نہیں سوچتے، نہیں علم حاصل کرتے، نہیں اس کے باوجود۔ تو شیطان کا بھی یہ بڑا حربہ ہے کہ وہ آخرت کا کانسیپٹ اول تو آنے نہیں دے گا، وہ لوگوں کو یہ سمجھائے گا کہ یہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ انسان ہی سوچتا ہے اگر یہ سوچ لے کہ آخرت میں جواب دہ ہونا ہے تو پھر تو اس کو بہت سی اپنے اوپر پابندیاں لگانا پڑے، تو یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو ماننا ہی نہ، تو شیطان یہ بھی سجھا دیتا ہے، یا جن کو کوئی تھوڑا بہت کانسیپٹ ہے بھی ان کو بھلا دیتا ہے، ان کو غافل کر دیتا ہے، اور وہ بھی ہر طرح کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی مال کی ہوس میں مبتلا ہے تو اسی میں گم ہو جائے، کوئی ویسے کسی کو اقتدار کی ہوس ہے تو وہ دن رات اسی کا سوچتا رہتا ہے کہ کیسے حاصل کر لوں، اب حاصل کر لیا ہے تو کیسے اس کو برقرار رکھوں، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے چھن نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اپنے کاروبار میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اس کو دن رات بس کاروبار کی سوچ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے بڑھا لوں، اس میں کیسے نفع حاصل کر لوں، نقصان ہو گیا تو جان پہ بن جاتی ہے،
اور پھر نئے نئے طریقے لگا کے کامیابی مل گئی تو اپنی ذات سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ ویسے کوئی حرام یا گناہ کے کام میں، جیسے عورت مرد کا غلط تعلق، وہ کوئی اس میں اتنا مبتلا ہے کہ اس کی ذہن پہ وہی سوار ہوا ہوتا ہے. تو یعنی آپ دیکھ لیں نا، لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی اٹریکشنز میں ایسے گم ہیں اس دنیا میں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مطمع نظر ہے، ہر ایک اپنی اپنی طریقے سے جو جس کو صحیح لگ رہا ہے وہ اسی پہ راضی ہے. ابھی آپ آج کل ویسے بھی دیکھ لیں کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا کا ایک دور آ گیا ہے، اس میں کس طرح انسان جو ہے وہ گما ہوا ہے. اور آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ بغیر یہ دیکھے کہ اس کمائی میں کوئی حرام کا ایلیمنٹ تو نہیں آ رہا، یا یہ چیز جائز بھی ہے یا نہیں، ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو رہی ہے. بس پیسے آ جائیں، ہمیں ڈالر مل جائیں، ہمارے بینک بھر جائیں، بس صرف یہ ان کی ایک سوچ ہے. اس پہ ہی وہ مطمئن ہے، اسی پر وہ راضی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ملاقات کا جو ہے اس کی کوئی امید ہی نہیں رکھتے. جن کو یہ امید ہو، جن کو یہ یقین ہو کہ ہاں یہ ضرور ہونا ہے، وہ تو ایسی حرکتیں کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو اتنی آزاد زندگی گزار ہی نہیں سکتے. جب ہمیں پتا ہو کہ یہ کام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے یا کوئی بھی کام، تو ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. تو جنہوں نے یہ امید ہی نہیں رکھی تھی، جن کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، وہ تو راضی ہو جائیں گے دنیا کی زندگی پر، وہ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت کا کانسیپٹ رکھنے والے تو وہی ہوتے ہیں جن میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے. اب دیکھیے چھوٹا بچہ غلط کرتے ہوئے جب ماں کو دیکھتا ہے نا، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے ایکسپریشن سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ماں ڈانٹے تو وہ رک جاتا ہے، کیونکہ ماں سے محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے اس کا. تو جن کا اپنے رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رب کی کوئی معرفت ہی نہیں ہے، یا رب سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، یا اس سے اس کی ناراضگی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس کا تقویٰ ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں نے پھر کیا یہ سوچنا ہے، یا کیا ان کی زندگی ہوگی؟ وہ تو ظاہر اپنی مرضی کی ہی زندگی میں گم رہیں گے نا. جو ان کو دھن سوار ہوئی ہے، کسی کو رینکس کی دھن ہے، کسی کو پروموشنز کا شوق ہے، تو بس اسی پہ بھاگتا رہے گا. کسی کو عہدے حاصل کرنے کا جنون ہے. تو اور بلکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں ویسے کوئی دنیاوی، یعنی دل کا جس کو آپ کہتے ہیں نا، دنیاوی دوڑ بھاگ کے پیچھے جو دل کا سکون ہوتا ہے نا، اس کو وہ لٹا بیٹھے ہوتے ہیں، اور کی طلب، اور مل جائے، اور زیادہ ہو جائے. کیونکہ آخرت سے تو کوئی بالکل بے بہرا ہوتا ہے نا، اس کو تو کوئی کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں آخرت کا، کہ اگر کچھ یہاں پہ نہیں بھی ملا تو آخرت میں مل جائے گا، یا اگر مجھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ دنیا میں کچھ چھوڑنا بھی پڑ رہا ہے، کچھ میرے اوپر کمی بھی آ رہی ہے، تو آخرت میں پوری ہو جائے گی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو غافل ہیں، نہ آیات کونیہ سے ان کو کوئی شغف ہے، نہ اس پہ غور کرتے ہیں. ان کو اگر بلایا بھی جاتا ہے ان آیات کی طرف، ہدایت کی طرف لایا بھی جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف نہیں آتے. نہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تقویٰ رکھتے ہیں. بس وہ اپنی زندگیوں میں مگن، اپنی مرضی سے اپنی نفس کا بندہ بنے، شیطان کا بندہ بنے، وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ان کا انجام بتا دیا آیت نمبر 8 میں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. اولئک، یہی لوگ، اسم اشارہ بعید جمع مذکر، مأواہم ٹھکانہ ان کا، حمزہ واو اور یا، مأوا رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، جہاں پہ انسان کوئی، ویسے تو آوا کوئی پناہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ٹھکانہ مراد ہے اس سے. النار، آگ، یعنی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی جہنم ہے. بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون کسب کرتے، یا وہ کے معنوں میں آتائن والا، کاف سین با کوئی کمائی کرنا، واو نون پلورل کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ پھر جو ان کا اعمال، ان کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ جہنم کی صورت میں ان کو ملے گا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی. اور کیوں؟ یہ کوئی ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آخرت میں ان کو ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی جو اس دنیا میں برے کام کرے گا، برے اعمال کرے گا، گمراہی پہ رہنا پسند کرے گا، اس دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائے گا، تو وہ پھر اس کا برا ہی بدلہ پائے گا. یہ تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے نا. ٹھیک ہے، تو گویا آخرت پر ایمان ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی بنیاد ہے کہ اسی پر انسان ایک صالح زندگی کی عمارت
اٹھا سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر. اور اگر یہ بنیاد کمزور ہوگی یا یہ بنیاد ہوگی ہی نہیں تو پھر انسان جو ہے اس کو کوئی بھی طاقت جو ہے وہ نہیں روک سکتی غلط کام کرنے سے یا غلط کانسیپٹ کے ساتھ یا غلط نیت کے ساتھ کوئی کانسیپٹ کرنے سے. عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ پختہ ہونا انسان کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے. اگر وہ پختہ ہو اور اس کے مطابق پھر انسان اپنے اعمال بھی کرے جس کو جواب دہی کا جزا سزا کا احساس ہو تو یہ انسان سیدھی راہ پہ رہتا ہے نا. اور ظاہر ہے اللہ کا تقویٰ رکھنے والے ہی ان کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے جن کو ڈر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا. اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے کہ بہت سے ایتھیسٹ بھی ایسے ہوتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو ویسے نہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں نہ باس بادل موت کے قائل ہیں, لیکن وہ اچھے اخلاق اور کردار کے بھی ہوتے ہیں اور نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر ایسے لوگ کیوں نیک کام کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی اگر کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کا مقصد جو ہے وہ اس دنیا تک ہی ہوتا ہے یا اپنا فائدہ ہوتا ہے. ان کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ, یعنی کہ تم اچھا کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو جائے. یا وہ کہیں گے کہ اچھا ایک پیسفل انوائرمنٹ کے لیے یا ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھے کام کریں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا ہو جائے, ہمیں ایک اچھی زندگی مل جائے, ہمارے بچوں کو ایک اچھی زندگی مل جائے. ٹھیک ہے, آخرت کا کوئی کانسیپٹ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اس میں بھی ایک آپ کہنے کہ خود غرضی والا ہی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس دنیا کے لیے ہی ہوتا ہے کہ اچھا اس لیے بن جاؤں کہ مجھے دنیا اچھی مل جائے یا میرا اس میں فائدہ ہو جائے. تو وہ ان کا بھلے وہ اچھے بھی ہوں گے تو وہی ہے نا کہ ایسے لوگوں کو تو پھر ان کا جو اچھائی کا بدلہ ہے وہ اس دنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کیا ہی نیک کام اس دنیا کے لیے ہوتے ہیں. تو نیک کام جو دنیا کی غرض سے کیے گئے اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. وہ ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ والی بات ان کی ہو جاتی ہے. لیکن جن کا کانسیپٹ یہ ہوگا نا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے نیک بننا ہے اور اللہ کی خوشنودی جن کو مقصود ہوتی ہے ان کو پھر اس دنیا کا لالچ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نیک کام نہیں کرتے ہوتے کہ میرا اپنا فائدہ ہو جائے, کہ میں اس کو مدد اس لیے دے لوں کہ میری بھی مدد ہو جائے, یا میں اچھا اس لیے بن جاؤں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ اس بدلے میں اچھائی کریں. نہیں, اس کے ذہن میں پھر صرف یہ ہوتا ہے کہ بس آخرت ہے اور میں نے اپنے ہر نیک عمل کا بدلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا ہے اور مجھے آخرت میں اس کا ریوارڈ چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ رک کے ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اس دنیا کے لیے کیے گئے فیصلے واقعی آخرت بیسڈ ہوتے ہیں یا جو واقعی اس دنیا میں آخرت کو مد نظر رکھ کر اعمال کرتے ہیں جو دوسروں پہ نظر نہیں رکھتے, یا دوسروں کو امپریس کرنا یا ان کو خوش کرنا یا ان کو اس لیے فائدہ دینا کہ اس سے ہمیں فائدہ مل جائے. ان کی یہ سوچ نہیں ہے نا. تو ان آیات سے ہم نے سوچنا ہے اور جس کو یہ فکر لگ جائے نا کہ بس میں نے اللہ کو راضی کرنا, میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, وہی انسان جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. اور پھر آگے دیکھیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ دونوں طرح کے کرداروں کا ذکر ہو رہا ہے, جیسے دن اور رات کے اختلاف کی بات آئی تو کافر اور ایک عمل کرنے والا نیک مومن دونوں کی بات ہو رہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کی ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں ایسی نعمتوں والی باغوں کی میں لے کے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان الذین بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک یہدیہم وہ ہدایت دے گا ان کو ربہم ان کا رب بایمانہم بوجہ بازر بھی بوجہ کے معنی میں اور ایمان زمین بوجہ ان کے ایمان کے. تجری بہتی ہے من تحتہم ان کے نیچے, تختہ جو ہے نیچے کے نہیں آتا ہے اور تجری جو ہے جیم را یا اس کا روپ پڑا جو بہنے کے لیے آتا ہے. تجری میں تا جو ہے مونس کی آ جاتی ہے. بہتی ہیں ان کے نیچے سے الانہار نہریں فی جنات النعیم جنتوں میں نعمتوں بھری, نون عین اور میم انعام والی آسائش والی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لا کے پھر عمل بھی کرتے ہیں نیک,
یعنی خالی ایمان لا کے بیٹھ نہیں رہتے، یعنی ان کا خالی ایمان کا زبانی جھوٹا دعویٰ نہیں ہوتا، وہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اس کے مطابق کے نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان اور اعمال صالح یہ دونوں ضروری ہیں۔ محض ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو میری تو جنت پکی ہے، اور عمل وہ نیک نہ کرے، اللہ کی مرضی کے نہ کرے، تو ایسا نہیں۔ جب بھی ایمان کی بات آئے گی اس کو مشروط کیا جاتا ہے پھر اعمال صالح سے۔ ایمان وہی قابل قبول ہے جس کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہوگا، یعنی اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمان، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی کرتے ہیں، خود ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہدایت کا کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، جتنا جتنا ایمان ہوتا ہے اور اس کا ایمان کو وہ بڑھانے والے اعمال بھی کرتے جاتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے جاتے ہیں، تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت بھی ملتی رہتی ہے۔ یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہوگا، یا عمل صالح بھی وہی قبول ہوگا جو خالص ایمان کے ساتھ کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اس دنیا کی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایمان ہی خالص نہیں ہے، یا اس دنیا میں کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی ایمان ہی۔ تو ایمان بھی ہو اور پھر عمل صالح بھی ہو، عمل صالح بھی وہ جو ایمان کے ساتھ کیا جائے، اور ایمان سے آسان کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا بندوبست کرتے رہتے ہیں، وہ ہر ممکن طریقے سے اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پالیں گے۔ جیسے ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مشقت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ہم اس کو ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اور ساتھ اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں بھری، آسائشوں بھری، اللہ کے رحم و فضل سے بھری بھی جنتوں میں رکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو فاسق فاجر ظالم کافر تھے ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کے لیے کھولتا پانی ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو جب نیک لوگوں کا ذکر آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ان کے لیے خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ اس پہ کوئی مایوسی نہ طاری ہو، اس کو ایک انسینٹیو ملتا رہے، اور اس کو ایک حوصلہ ملے، اور اس کے لیے کوئی امید ہو کہ اگر یہاں پہ میں کچھ چھوڑ بھی رہا ہوں، دنیا میں کوئی تکلیف بھی برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے، تو وہ سب ضائع نہیں جائے گا، مجھے اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پہ اور جنت کا ذکر جب بھی آتا ہے اس میں بہتے پانی کا ذکر آتا ہے، بہتی ہوئی نہریں ہیں، کیونکہ بہتا پانی اور یہ نہریں یہ مطلب انسان کے اوپر ایک بڑا اچھا اثر ڈالتی ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بالعموم جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں نا، وہ فطرت کے نظاروں کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کو یہ چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں، اور ایسی جگہوں پر جانا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے زیادہ ہوں۔ تو جو دنیا میں مگن اور دنیا میں گم ہوتے ہیں، اور جو بہت زیادہ مٹیریلزم کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پھر ایسی چیزوں کی کوئی اس طرح دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی بس گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ غور و فکر بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنتوں میں داخل کریں، نعمتوں بری جنتوں میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ جی پلیز تلاوت پہ کر دیں۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.